بہت ہی پیاری حدیث، بہت ہی پیاری بات. جو شخص دنیا میں دوسروں کی ضرورت میں کام آتا ہوگا، میں قیامت کے دن میزان کے پاس کھڑا رہوں گا. جب اس کا حساب ہونے لگے گا میں میزان کے پاس ہی رہوں گا. اگر اس کی نیکیاں بھاری ہو گئیں اور وہ جنت میں چلا گیا تو بہت اچھا، اور اگر نیکیاں بھاری نہ ہوئی تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت کر کے اس کو جنت میں بھیجوں. کیسی ڈیل ہے یہ؟ آقا کیا چاہتے ہیں کہ میرا امتی دوسرے امتیوں کا خیال رکھے. اس حدیث کو دوبارہ سن لیجئے. جو شخص دوسروں کی ضرورت میں کام آتا ہوگا، میں قیامت کے دن میزان کے پاس کھڑا رہوں گا. جب اس کا حساب ہونے لگے گا میں میزان کے پاس رہوں گا. اگر اس کی نیکیاں بھاری ہو گئیں تو بہت اچھا، اگر نیکیاں کم پڑ گئیں تو میں اس کی سفارش کر کے اس کو شفاعت کروں گا اور جنت میں بھجواؤں گا. یہ کون سا دن ہوگا؟ جب کہا جائے گا فما لنا من شافعین ولا صدیق حمیم. کاش ہماری بھی کوئی شفاعت کرنے والا ہوتا، کاش ہماری کوئی شفاعت کرنے والا ہوتا. تو اس دن اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں لوگوں کے کام آتا ہوگا اس کی شفاعت پھر میں کروں گا. چنانچہ ہمارے اکابرین دوسروں کی خدمت کو زندگی کا بڑا اہم کام سمجھتے تھے. دیکھیں ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے. مال کی زکوٰۃ کیا ہے؟ 2.5% پیسہ دینا. جسم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ لوگوں کی، دوسروں کی خدمت کرنا. خدمت صرف پیسوں سے نہیں ہوتی، بڑے اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں. انسان خدمت کا ارادہ تو کرے. آج ہمارے پورے 24 گھنٹے کے شیڈیول میں کہیں کبھی کسی کا خدمت کرنے کا بھی کوئی ٹائم ہے؟ اچھا چھٹی والے دن ہی صحیح ہم نے سوچا ہو کہ یار آج چھٹی ہے، بالکل کوئی کام نہیں ہے. کرکٹ کی پلاننگ تو ہوگی، پیکج لے کے پتہ نہیں گپ شپ کرنے کی پلاننگ تو ہوگی. کبھی کسی کی خدمت کی ہم نے پلاننگ کی؟ آج ہماری زندگی سے کسی کی خدمت کرنے کا خیال ہی نکل گیا. ہمارے بزرگوں کی بڑی عجیب عجیب مثالیں ہیں. عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ جب حج کے لیے تشریف لے جاتے تو لوگ بھی ان کے ساتھ کہتے حضرت آپ کے ساتھ چلنا ہے، تو فرماتے بھائی اپنا کوئی امیر بنا لو. لوگ کہتے حضرت آپ سے بہتر کون امیر؟ تو امیر بن جاتے ہیں. اس کے بعد جب سب لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، سفر شروع ہونے لگتا ہے یا ہو جاتا ہے، تو کہتے ہیں بھائی جو کچھ تمہارے پاس زیادہ رہا ہے، مال پیسہ ہے، سارا میرے پاس جمع کرا دو. تو سب لوگ اپنی اپنی تھیلیاں بنا کے حضرت کی خدمت میں پیش کر دیتے، حضرت رکھ لیتے. سارا راستہ جاتے ہوئے ان کے اوپر خرچ کرتے رہتے، کھلاتے رہتے، پلاتے رہتے. وہاں حرم کے قیام میں ان کو کھلاتے پلاتے رہتے. کام چلتا رہتا. جب حج مکمل ہو جاتا، واپسی کا وقت آتا کہ بھئی اب اپنے ملک واپس جانا ہے، تو سب کو فردن فردن بلاتے اور سب کی تھیلیاں اسی طرح جو بند پڑی ہوتی تھی سب کو دے دیتے کہ بھئی جو خرچ ہوا وہ اللہ نے کرا دیا، اب یہ تم لو. تمہیں کوئی کسی کے لیے کوئی ہدیہ لینا ہو، کچھ لینا ہو، تمہارا ہوا، تمہارا مال تمہیں واپس مل. اس طرح لوگ حج کیا کرتے تھے. ایسی ایسی مثالیں بھی گزری ہیں کہ بعض لوگ جو ایک دوسرے کے بھائی اور دوست بن گئے تھے، دوست تھے، ایک دوست کا انتقال ہو گیا، دوست کے انتقال کے بعد 40 سال تک اس کے گھر والوں کی کفالت کی کہ میرے دوست کے گھر والے. آج ہم ان چیزوں کو بھول چکے ہیں. ہمارے معاشرے کے اندر یہ خیر خواہی والی باتیں نہ رہیں. اور آپ کو یہ مثالیں کہیں کفر کی دنیا میں نہیں مل سکتی، ان کا دامن خالی ہے. اسلام کے اندر ابھی اور بہت ساری باتیں ہیں. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک نوجوان لڑکی آئی، کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں بوڑھی ہے، آپ کے پاس آ نہیں سکتی اور اس نے آپ کو یاد کیا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر آئے، کہنے لگے کہ تم مدینہ کی جس گلی میں مجھے لے کے جانا چاہو میں تمہاری ماں سے ملنے کے لیے وہیں جانے کے لیے تیار ہوں. خود اپنے آپ کو پیش کرنا. اب نبی علیہ السلام کا ایک واقعہ جو کسی نے اشعار کے اندر لکھا، یہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے جب نبی علیہ السلام نے نبوت کا اظہار فرمایا اور توحید کی دعوت دی تو لوگوں نے آپ کو اپنا دشمن بنا لیا. تو اس وقت ایک بڑھیا تھی جو ان باتوں سے ڈر کے، توحید سے ڈر کے آقا سے چھپ کے کہیں جانا چاہتی تھی. اس کو کسی نے اشعار میں لکھا. وہ اشعار حصول برکت کے لیے میں پڑھ بھی دیتا ہوں، آپ سن بھی لیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا بھی مانگیں گے اللہ ہمیں خدمت خلق کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے اس کیجل میں، ہمارے دن میں، چلو ہفتے میں ایک دن ایسا ہو یا ہفتے کے دن کا کچھ ایسا حصہ تو ہو کہ ہم اپنے کسی بندے کی کوئی خدمت اپنے ذمہ لے لیں. پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی پریشانی نہیں آنے دیں گے.
اللہ اکبر کبیرہ۔ لکھا ہے ایک ضعیفہ تھی جو مکہ میں رہتی تھی، وہ ان باتوں کو سنتی تھی مگر خاموش رہتی تھی۔ وہ سنتی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سنتی تھی محمد کوئی ہے ہاشم گھرانے میں، وہ کہتا ہے خدا بس ایک ہے سارے زمانے میں۔ وہ سنتی تھی حبل کی لات کی تذلیل کرتا ہے، وہ اپنے حق کے فرمانے کی یوں تائید کرتا ہے۔ وہ سنتی تھی جو اس کے ساتھ ہے وہ ہے غلام اس کا، مسلمان ہو ہی جاتا ہے جو سنتا ہے کلام اس کا۔ لکھا ہے وہ ضعیفہ ایک دن کعبہ میں جا پہنچی، حبل کے پاؤں پر سر رکھا، اس نے یہ دعا مانگی، میں تجھ کو پوجتی ہوں اور خدا بھی تجھ کو کہتی ہوں، بڑا افسوس ہے جو آج کل میں رنج سہتی ہوں۔ وہ غم یہ ہے محمد ہے کوئی ہاشم گھرانے میں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتا ہے خدا بس ایک ہے سارے زمانے میں۔ مٹا دو اس کی ہستی کو نہ لے کوئی نام اس کا، جگر چھلنی ہوا جاتا ہے سن سن کر کلام اس کا۔ دعا کر کے اٹھی سجدے سے وہ اپنے گھر آئی، سمجھتی تھی یہ دل میں اب میری امید بر آئی۔ ضعیفہ کو خوشی تھی اب حبل بجلی گرا دے گا، محمد تو محمد ساتھیوں کو بھی مٹا دے گا۔ مگر کچھ دن گزرنے پر جب امید بر نہ آئی، دعا کر کے حبل سے اپنے دل میں خوب پچھتائی۔ غرض ترکیب اس نے سوچ لی خود ہی گھر آ کر، چھوڑوں گی یہ بستی رہوں گی اب دور جا کر۔ غرض ایک دن صبح کو اس نے اپنی ایک گٹھری لی، نکل کر گھر سے اپنے دروازے پر آ بیٹھی۔ ضعیفہ سوچتی تھی اب کوئی مزدور ملتا ہے، اسے کیا خبر تھی کہ خدا کا نور ملتا ہے۔ فریضہ صبح کا ادا کر کے سرکار دو عالم، فریضہ صبح کا ادا کر کے سرکار دو عالم، چلے جاتے تھے کعبہ کی طرف وہ رحمت عالم۔ جلووں میں آپ کے شمس قمر معلوم ہوتے تھے، پائے تسلیم سجدے میں شجر معلوم ہوتے تھے۔ ضعیفہ منتظر مزدور کی بیٹھی تھی گھبرائی، یکا یک سامنے سے چاند سی صورت نظر آئی۔ ضعیفہ نے کہا بیٹا یہاں آنا کیا نام ہے تیرا؟ کہا مزدور ہوں اماں، بتا کیا کام ہے تیرا؟ ضعیفہ نہیں جانتی تھی کہ یہ وہ ہستی ہے جس نے پوری امت کا بوجھ اپنے کاندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے۔ کہا مزدور ہوں اماں، بتا کیا کام ہے تیرا؟ کہا مزدور ہے تو چل گٹھری میری لے کر، میں خوش کر دوں گی اے مزدور مزدوری تیری دے کر۔ یہ سن کر آپ نے گٹھری اٹھا کر سر پر لی، ضعیفوں کی مدد کرنا یہ عادت تھی پیغمبر کی۔ غرض گٹھری کو لے کر منزل مقصود پر آئے، کہا دل سے کہ اے دل اب تیری امید بر آئی۔ کہا بیٹا دل میں جو تھی تمنا اب ہو گئی پوری، محمد تو محمد ساتھیوں سے بھی ہو گئی دوری۔ لگی دینے جو مزدوری ضعیفہ آپ کو اس دم، فرمانے لگے اس دم حضور سرور دو عالم، یہ کام ہے اماں جس پر میں لوں یہ مزدوری، اگر کوئی ہو خدمت تو وہ بھی کروں میں پوری۔ یہ فرما کر آپ نے جو کی جانے کی تیاری، ضعیفہ سے اجازت چاہتے تھے رحمت باری۔ ضعیفہ نے کہا بیٹھو ذرا پھر چلے جانا، مجھے ایک بات کہنی ہے ذرا سن کر چلے جانا۔ یقین جانو کہ اب مکہ میں جھگڑا ہونے والا ہے، میں سمجھاتی ہوں تجھ کو اس لیے کہ تو بھولا بھالا ہے۔ وہ مکے میں قبیلہ ہاشمی نسب نام و نسب والے، وہی بیٹا جو سردار ہیں عبد المطلب والے، انہی میں ایک نوجوان ہے جو سنا جاتا ہے ساحر ہے، کہ اس فن میں مگر بیٹا وہ خوب ماہر ہے۔ وہ سر ہوتا ہے جس کے تخم الفت بو کے رہتا ہے، جو سنتا ہے کلام اس کا وہ اس کا ہو کے رہتا ہے۔ ہمیشہ بچ کر چلنا اس سے کوئی، ہمیشہ بچ کر چلنا اس سے بولے کوئی نام اس کا، نصیحت ہے یہی میری نہ سننا کلام اس کا۔ نبی بڑھیا کے دل میں نور وحدت بھرنے والے تھے، نصیحت سن رہے تھے جو نصیحت کرنے والے تھے۔ ضعیفہ نے کہا بیٹا بھلا کیا نام ہے تیرا؟ تیرا آغاز کیا ہے اور کیا انجام ہے تیرا؟ کہا حضرت نے بڑھیا سے تجھے کیا نام بتلاؤں، میں کیا کام بتلاؤں، کیا انجام بتلاؤں؟ میں بندہ ہوں خدا کا اور مجسم نور عزت ہوں، میں بندہ ہوں خدا کا اور مجسم نور عزت ہوں۔ کہا گردن جھکا کر آپ نے میں ہی محمد ہوں، میں ہوں معصوم دنیا میں
میرا دشمن زمانہ ہے، میں ہوں معصوم دنیا میں، میرا دشمن زمانہ ہے، خدا واحد ہے عالم میں، مجھے بس یہ بتانا ہے۔ یہ سننا تھا کہ بس آنکھوں میں آنسو ہو گئے جاری، نبی کے عشق کی ایک چوٹ سی دل پہ لگی کاری۔ ضعیفہ نے کہا بیٹا کرو مشکل میری آساں، میں ایسی جیت پہ صدقے میں ایسی ہار پہ قربان، ہوا پھر آن پر اس کے جو فضل ایزن باری، ضعیفہ کی زبان پر خود بخود ہوا کلمہ جاری۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے ایک کافر بوڑھیا نے کلمہ پڑھ لیا۔ کتنی عجیب بات ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، صحابہ کا طریقہ کہ آپ کی خدمت، محبت اور اخلاق و کردار سے کافر مسلمان ہو جاتے تھے۔ آج ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے گھر والے ہمارے اپنے نہیں ہوتے، ہمارے رشتہ دار ہمیں گالیاں دیتے ہیں، ہماری کیا زندگی ہے؟ اللہ اکبر۔ تو ہم بھی سوچے کوئی چھٹی کا دن ہو، کوئی ایسا دن ہو کہ کسی رشتہ دار کے کام آ جائیں، قریبی دوست کے کام آ جائیں، مومن کے کام آ جائیں۔ آج ہم غفلت بھری زندگی گزار رہے ہیں۔ اس دن کو یاد کریں جب محتاج ہم ہوں گے، نہ فیکٹری ہوگی، نہ وزارت ہوگی، نہ تجارت ہوگی، نہ نوکری ہوگی، کچھ نہیں ہوگا، ہم ضرورت مند ہوں گے۔ اس دن کی مدد آج کی لوگوں کی مدد کرنے پہ مشروط ہے۔ ہم کسی کو یہاں کھلائیں گے، قیامت کے دن اللہ ہمیں کھلائیں گے۔ ہم کسی بھوکے کو یہاں، کسی پیاسے کو پانی پلائیں گے، قیامت کے دن اللہ جنت سے ہمیں پانی پلائیں گے۔ ہم یہاں کسی ننگے بدن کو ڈھانپ دیں گے، کسی کو برقع پہنا دیں گے، کسی کو پردہ کرا دیں گے، اللہ قیامت کے دن ہمیں ہمارے جسم کو کپڑے عطا فرمائیں گے، گناہوں پہ پردے ڈال دیں گے۔ یہ بات ہمیں کیوں سمجھ نہیں آتی کہ قیامت کے دن کی تیاری آج ہمیں یہاں کرنی ہے۔ اس دن ہم بھوکے بھی ہوں گے، پیاسے بھی ہوں گے، ہمیں سائی کی بھی ضرورت ہوگی۔ تو اس دن کی مدد کے لیے آج ہمیں کام کرنا ہے۔ اور وہ حدیث دوبارہ سن لیجئے، بہت ہی پیاری، میں تو جب پڑھتا ہوں دل خوش ہو جاتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دنیا میں لوگوں کی ضرورت میں کام آتا ہوگا، جو شخص دنیا میں لوگوں کی ضرورت میں کام آتا ہوگا، میں قیامت کے دن میزان کے پاس کھڑا رہوں گا۔ جب اس کا حساب کتاب ہونے لگے گا، اس کو بھی پتا ہوگا وہ جنت میں جانے والا ہے، جہنم میں جانے والا ہے۔ مذاق نہیں ہوتا۔ یہاں آج کل بچے بچیاں پیپر دے رہے ہیں، ڈرتے ہیں، دعاؤں کے لیے کہتے ہیں حضرت دعا کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ وہ تو سب سے بڑا پیپر ہے، سعادت اور شقاوت کا فیصلہ ہے، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہے۔ وہ چھوٹا مرحلہ نہیں ہے۔ وہاں سے پاس ہو گئے تو جنت ہے، اور فیل ہو گئے تو پھر جہنم ہے۔ ہم تو دھوپ کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے، دو آدمیوں کے سامنے ذلت برداشت نہیں کر سکتے، قیامت کے دن جہنم کی گرمی، پوری انسانیت کے سامنے کی ذلت کو کیسے برداشت کریں گے؟ تو آقا نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں دوسروں کی ضرورت میں کام آتا ہوگا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن میزان کے پاس کھڑا رہوں گا، اس کو دیکھتا رہوں گا۔ اگر اس کی نیکیاں کافی کر گئیں، نیکیاں زیادہ ہو گئیں تو بہت اچھا، اور اگر اس کی نیکیاں کم ہوئیں، گناہ بڑھ گئے، تو میں اس کی شفاعت کروں گا اور اس کو جنت اللہ سے دلوا کے دوں گا۔ تو بھائی یہ ڈائریکٹلی پرپورشنل ہے، جیسا آج ہم یہاں کریں گے قیامت کے دن ویسا ہی ہمارے ساتھ معاملہ ہوگا۔ دل میں ارادے کر لیجئے کہ اب جو آنے والی زندگی ہے، پتہ نہیں کتنے دن رہ گئے ہیں، کہ بس کوشش یہ کریں کہ کسی نہ کسی کی خدمت ہم کرنے کی نیت کریں، اللہ سے موقع مانگیں، یقیناً بہت موقع ملیں گے۔ تھوڑا سا توجہ کریں گے، اللہ تعالیٰ موقع عطا فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے، قیامت کے دن عرش کا سایہ عطا فرمائے، اور قیامت کے دن جب لوگ ننگے ہوں گے ہمیں لباس عطا فرمائے، جب لوگ پیاسے ہوں گے اللہ ہمیں پانی عطا فرمائے، جب لوگ دھوپ میں ہوں گے اللہ ہمیں عرش کا سایہ عطا فرمائے، لوگ حساب کتاب میں مشغول ہوں گے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں نور کے ممبروں میں بٹھا کر ہم سے ہم کلامی فرمائے۔ یہ نعمتیں تب ملیں گی جب ہم لوگوں کے کام آئیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔